جی السلام علیکم ڈیئر آڈینس، میں ابھی ملتان میں ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وول ہے جو مختلف ذرائع سے اکٹھی کی جاتی ہے، اور ملتان میں یہ جو ٹینریز کا کام ہے، وول کا کام ہے، یہ بالکل زوال پذیر ہو رہا ہے۔ اس کی زوال کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیسے کلیکٹ کرتے ہیں سارا کام، یہ ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں تو یہاں ان سے بات کرتے ہیں۔ تو ڈیئر آڈینس، یہ خرم صاحب ابھی یہاں پہ موجود ہیں، یہ کام کر رہے ہیں وول کا۔ آئے ان سے پوچھتے ہیں۔ تو خرم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو وول ہے، آپ یہ کن کن ذرائع سے جو ہے یہ آپ کلیکٹ کرتے ہیں؟ مختلف علاقوں سے بیپاری لے کر آتے ہیں مال، اور وہ پھر ہمیں یہاں آ کے سیل کرتے ہیں، ان سے ہم لے کے آگے فیکٹریوں میں سپلائی کرتے ہیں جی مال۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جب آپ یہاں سے آپ لے کے آتے ہیں تو ان کی آپ یہاں پہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو یا اس کے بعد آپ پروسیسنگ اس کے بعد ہوتی ہے اس کی فیکٹری میں، یہی ذرا بتائیے گا۔ ایسا ہے کہ یہاں پہ جو ہوتا ہے یہ صرف چنائی ہوتی ہے اور سارٹنگ اس کی جس طرح ہوتا ہے وہ کر کے پھر ہم اس کو الگ الگ درجوں میں تقسیم کر کے لے لیتے ہیں، ان سے خرید لیتے ہیں۔ باقی صفائی کا عمل جو ہے وہ فیکٹری میں اس کا ہوتا ہے، بیسیکلی جو واشنگ اور صفائی ہے اس کی۔ آپ یہ بتائیں کہ ملتان میں اس کے کتنے جو ہے نا وول کلیکشن کے یہ سینٹر موجود ہیں، اور فیکٹریاں کتنی ہیں، اور تھوڑا سا یہ اس کے بارے میں بریفلی بتائیے گا۔ ملتان میں اس وقت تقریباً 8 سے 10 لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ باقی آہستہ آہستہ کچھ لوگ تھے وہ ختم ہو گئے کام ان کا، یعنی چھوڑ گئے ہیں یہ کام۔ اب صرف 8 سے 10 لوگ ہیں جو یہ کام اس وقت کر رہے ہیں۔ کی ریزن کیا ہے کہ لوگ کام چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، کہ یہ کیوں کام یہ ختم ہو رہا ہے؟ یعنی کہ یہ ایکسپورٹ بھی کی جا سکتی ہے فیکٹریوں میں، اور اس طرح سے ایسے بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں گرم ٹھنڈے علاقوں میں، پاکستان ایکسپورٹ ہی کر سکتا ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اس کے کلیکشن کے مسائل ہیں، یا کوئی اور ریزن ہے کہ یہ جو ہے نا صحیح طرح سے کلیکٹ نہیں ہو پا رہی، یا لوگ کہیں اور طرح سے کسی اور ذریعے سے بھیج دیتے ہیں؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک تو اس کے ریٹ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے جو بیپاری ہے، جو مویشی پال ہیں، وہ اس میں اتنی حوصلہ افزائی ان کی نہیں ہوتی۔ بہت کم ریٹ ہے، جو یہاں پہ ان کو ریٹ ملتا ہے اس سے زیادہ ان کا خرچہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ وہیں علاقوں میں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بھیڑیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ پہلے لوگوں میں بہت رجحان تھا بھیڑوں کو پالنے کا، اب لوگ بکریاں اور بکرے زیادہ پالتے ہیں، بھیڑوں کی طرف بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسی فیکٹریاں ہیں کہ جو ابھی تک یہ آپ کی وول جو ہیں کہ پاکستان کی وول پرچیز کر کے ان سے کام کر رہے ہیں؟ یعنی کہ کچھ کتنی فیکٹریاں ہو سکتی ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہوں اندازاً؟ 5-6 فیکٹریاں صرف ہیں جو بنا رہی ہیں، اور آگے جو قالین کے ایکسپورٹر ہیں، جو مینوفیکچر ہیں، ان کو یہ سپلائی کر رہے ہیں۔ اس کا یارن جو اس کا دھاگا جو بنا کے ان کو سپلائی کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی اور فیکٹریاں مختلف شہروں میں کتنی ہو سکتی ہیں؟ ان کو اندازاً کتنی فیکٹریاں ہو سکتی ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے کا، اسپیشلی جو باہر کے ملکوں میں بھیجی جاتی ہے؟ اس وول کا انڈیا جو ہے بہت بڑا بائر تھا، اب چونکہ 2 سال سے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے اس طرح ٹریڈ بالکل بند ہے، جس کی وجہ سے انڈیا ایکسپورٹ نہیں ہو رہی پشم۔ اگر یہ انڈیا ایکسپورٹ ہو تو مزید لوگ اس کام میں آ سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس کام کا ریوائول ہو سکتا ہے جی۔ یہ کچھ آپ دے سکتے ہیں باہر، یہ یہاں پہ اس کی صفائی ہو رہی ہے، یہاں پہ سارٹنگ اصل میں کی جاتی ہے، یہ یہاں پہ سارٹنگ کا کام بھی اور ہے، لیکن پاکستان میں یہ کام جو ہے تقریباً جو ہے نا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اسپیشلی ملتان میں۔ تو حکومت سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کام کی طرف ذرا زیادہ توجہ دیں تاکہ اس کو پروموٹ کیا جا سکے، خاص طور پہ ہمارے جو یورپین کنٹریز ہیں جہاں پہ جو ہے نا یہ ٹھنڈ ہے، ٹھنڈے علاقوں میں، کولڈ ریجن میں یہ اسپیشلی جو ہے سیل آؤٹ ہو سکتی ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔